بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مسئلہ فلسطین کیا ہے، اس کے حقائق اور پس منظر کیا ہے، جانیے میری اس ویڈیو میں۔ برطانوی مینڈیٹ میں آنے سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 1917 میں ایسے لگتا تھا جیسے برطانیہ کو پہلی عالمی جنگ میں فتح کا یقین ہو چلا تھا۔ لارڈ آرتھر بلفورڈ سلطنت برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا۔ اس نے ایک برطانوی لیڈر مسٹر والٹر کو خط لکھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی لوگوں کی ریاست کے بارے میں مثبت خیال رکھتی ہے۔ 1917 میں یہ خیالات مختصر سے خط کی شکل میں نمودار ہوئے۔ تب فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، البتہ تب برطانیہ دنیا کا سب سے بڑا چودھری تھا۔ 1917 میں فلسطین میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی آبادی کا تناسب بھی بتا دیا جائے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ فلسطینی کتنی بڑی ستم ظریفی کا شکار ہوئے ہیں۔ صہیونی تحریک 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں شروع ہوئی۔ یہ لوگ انتہا پسند یہودی تھے جو اپنی علیحدہ ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں دوسرے مذاہب کے لوگ ان میں شریک نہ ہوں۔ یہ بات بھی مد نظر رہے، ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا۔ فلسطین میں صدیوں سے تینوں ادیان سماویہ یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے پیروکار مکمل امن و امان میں رہ رہے تھے۔ یہ مقدس سرزمین تینوں مذاہب کے لیے بڑی اہم ہے۔ 1917 میں یہودی ٹوٹل آبادی کا 7% تھے، عیسائی 10.5% تھے، جبکہ مسلمان 82% تھے۔ شروع میں صہیونی تحریک یورپ میں بھی مقبولیت حاصل نہ کر سکی۔ اس کے برعکس سلطنت عثمانیہ میں عمومی طور پر اور فلسطین میں خاص طور پر معزز شہریوں کی طرح رہ رہے تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں جب ہٹلر نے یہودی آبادی پر ظلم ڈھائے تو برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک میں رحم کا جذبہ اجاگر ہوا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم کی قرارداد پاس کی۔ اس ریزولوشن کے مطابق فلسطین میں عرب اور یہودی کے قیام کے ساتھ ساتھ یروشلم شہر کے لیے انٹرنیشنل کنٹرول کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ عربوں نے یہ قرارداد رد کر دی جبکہ فلسطین کے یہودیوں نے اسے قبول کر لیا، اور تب تک فلسطین میں یہودیوں کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی۔ 1948 میں اسرائیل بنا تو عرب ممالک کے ساتھ جنگ ہوئی۔ عرب لیڈر کہا کرتے تھے کہ اسرائیل بنا تو ہم اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ جب عربوں کو شکست ہوئی تو بپھرے ہوئے صہیونی جتھے عرب آبادیوں پر حملے کرنے لگے۔ آدھے فلسطینی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ایک اسرائیلی تاریخ دان بینی مورس کے مطابق 34 جگہوں پر عربوں کا قتل ہوا۔ بے شمار فلسطینی اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ فلسطینی مہاجرین کی ٹوٹل تعداد 60 لاکھ سے زائد ہے۔ ان کی بہت بڑی تعداد آج بھی دمشق اور عمان کے پاس بدحالی میں رہ رہی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اہل فلسطین خواہ ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، وہ آغاز تاریخ سے ہی جنگوں سے دوچار رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخ سے اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہلے ہیکل سلیمانی تھی اور مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد تعمیر کی گئی۔ حالانکہ قرآن پاک میں سفر معراج کے چیپٹر میں اس مسجد کا ذکر آیا ہے، گویا یہ مسجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے بھی موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا تھا، لیکن اسے ہیکل سلیمانی کہنا غلط ہے کیونکہ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش گاہ کا حجرہ بھی مسجد میں بنا رکھا ہو اور جو ان کے تابع تھے اجتماع بھی مسجد میں کرتے ہوں، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہو۔ بیت المقدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا
اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہیں ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان قبلہ بدلنے سے پہلے اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام صہیون ہے، جس پر مسجد اقصی اور کعبۃ الصغریٰ واقع ہیں۔ قدیم تاریخ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے، پھر معراج کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد اقصی کی بنیاد رکھی اور اسی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے مسجد کی تعمیر کی، اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ واپس جانے کے بعد یہودیوں نے پھر ہیکل سلیمانی اور شہر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں شروع ہوئی۔ رومی جرنیل نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں کو مسمار کر دیا۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلاوطن کر دیا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ معراج میں نمازوں کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد اقصی اسلام کی سب سے خاص تاریخی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اسلامی صحیفوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اپنی زندگی میں 3 اہم مساجد کی زیارت کرنے کا حکم دیا۔ مکہ مکرمہ میں موجود مسجد الحرام، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد اقصی جو یروشلم میں واقع ہے۔ تینوں مساجد میں کسی ایک میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب کسی اور جگہ کی نماز کے 500 گنا زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الاسراء میں ذکر ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے کو یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کے اس کے اطراف کو ہم نے بڑی ہی برکت دی ہے سیر کرائی، اور اس لیے سیر کرائی کہ اپنی نشانیاں اسے دکھا دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔